کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام ساجدہ ہے۔ کم عمر میں ہی میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ پورے گاؤں میں میرے جیسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہی گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی اولاد تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے گزارا کروں گی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کپڑے کی دکان بنا لیتی ہوں۔ آخر کب تک میں لوگوں سے مانگتی رہوں گی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں نے ان سے ایک دکان خرید لی۔ ابھی میری دکان کو تقریباً 6 دن گزرے تھے کہ میری دکان بہت زیادہ اچھی چلنے لگی تھی۔ میں بہت مناسب داموں میں کپڑے دے دیا کرتی تھی۔ دکان کی وجہ سے میرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بن چکے تھے۔ لوگ میری بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے دکان پر کام کرنے والے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ ایک روز ایک آدمی میرے پاس آیا جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں دکان پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی دکان کے لیے رکھ لیا کیونکہ میں پہلے ہی کسی آدمی کو تلاش کر رہی تھی۔ دیکھنے سے وہ آدمی بہت زیادہ ایماندار لگ رہا تھا۔ اس کا نام احسن تھا۔ شروع میں مجھے بہت زیادہ فکر ہونے لگی کہ یہ کس طرح میری دکان کو سنبھالے گا، لیکن احسن باقاعدگی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری اور احسن کی فرینکنس بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اکثر باجی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ میں بھی احسن پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ احسن ہی مجھے دھوکہ دے گا۔ اس کا یوں مجھے باجی کہہ کر پکارنا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ میں بھی احسن کو اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز احسن مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ باتوں میں اس نے میرے گھر کا سارا حال پوچھ لیا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہا کرتا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہوا ہے۔ دیکھنے میں احسن بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی عمر مجھ سے کچھ چھوٹی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ حالات سے تنگ آ کر وہ میری دکان پر کام کرنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر بھی کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے جب میرے گھر میں بھی کوئی کمانے والا موجود نہیں تھا۔ اس وقت مجھے احسن پر بہت زیادہ ترس آیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھے احسن سے دلی ہمدردی ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے سارے کام بہت باقاعدگی سے سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس کے کام سے میں بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہ جس انداز سے اپنا کام کرتا تھا مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی۔ اس نے آج تک ایک چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ احسن کو میرے پاس کام کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک روز صبح سویرے احسن مسکراتا ہوا میری دکان پر آیا۔ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ دکان میں آتے ہی احسن مجھ سے کہنے لگا، باجی مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے ہوگی، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس نے پہلی دفعہ چھٹی مانگی تھی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے چھٹی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے یہ سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں 3 دن اکیلی دکان کو کیسے سنبھالوں گی۔ خیر احسن چھٹی لے کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ ابھی احسن کو گھر گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دکان پر چوروں نے حملہ کر دیا۔ ان سب چوروں نے اپنے منہ کو نقاب سے لپیٹا ہوا تھا۔ چوروں کو دیکھتے ہی میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ دکان کی ہر چیز لوٹنے میں مصروف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دکان میں لگے ہوئے کیمرے بھی توڑ ڈالے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دکان کی ہر چیز لے جا چکے تھے۔ پوری مارکیٹ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ میری دکان میں چوری ہوئی ہے۔ میں نے احسن کو
کافی مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی اور اسے بتانے کی کوشش کی کہ دکان میں چوری ہو گئی ہے، لیکن اس نے میری کوئی کال اٹینڈ نہیں کی۔ کال نہ اٹینڈ کرنے کی وجہ سے مجھے احسن پر شک ہونے لگا کہ کہیں احسن نے ہی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اتنی دیر میں پولیس نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ مجھے یہ سب کچھ احسن کا کیا ہوا لگ رہا تھا۔ اس روز میں نے بنا سوچے احسن کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ میرا سارا کاروبار ختم ہو چکا تھا اور میں کمانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر احسن پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا تھا۔ پولیس نے احسن کو ڈھونڈنے کی ہر جگہ کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پولیس نے بتایا کہ احسن جس گھر میں رہا کرتا تھا وہ کرائے کا گھر تھا۔ اب احسن اس میں نہیں رہتا۔ میرے پاس سوائے پچھتانے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مجھے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص پر کیسے اعتبار کر لیا۔ میں نے ایسے شخص کو نوکری پر رکھا ہی کیوں تھا؟ مجھے اسے نوکری پر رکھنے سے پہلے اس کی تفتیش کر لینی چاہیے تھی، لیکن شاید اب یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میرے گھر کے حالات بہت زیادہ پھر سے خراب ہونے لگے، یہاں تک کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں تھی۔ میں لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میرے پاس رہنے کے لیے میرا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ میں کرائے کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن شادی کرنے کے لیے کوئی بھی لڑکا مجھ سے راضی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک غریب عورت تھی۔ دن بھر اب میں سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی تھی۔ لڑکے میرا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مجھے اس دنیا سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ بس دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور مجھے لوگوں سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک بات پر آ کر صبر کر جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ بے شک خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ میرے حالات بھی ضرور بدل ڈالے گا۔ اور پھر ایک روز ایسا آیا کہ جب پولیس والوں کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں احسن بھی موجود تھا۔ احسن کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر خوشی آ گئی، کیونکہ پولیس والوں نے اس کے پاس سے ہر چیز برآمد کر لی تھی۔ پولیس والوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے پہلے کافی مرتبہ لوگوں کی چوریاں کر چکا ہے۔ مجھے میرا سارا مال واپس مل چکا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ میری زندگی پھر سے بدل گئی تھی۔ لیکن دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو بھی اپنے گھر میں یا دکان پر کام پر رکھنے سے پہلے اس کی ایک دفعہ لازمی تفتیش کر لیا کریں کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔